روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنا کیسا ہے دمے کے مریض کے لیے، اور اسی طرح بھاپ لینا کیسا ہے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یہ بات جان دینی چاہیے کہ انہیلر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک انہیلر جسے وکس انہیلر کہتے ہیں وہ ہے جسے نزلہ وغیرہ میں سونگھا جاتا ہے، اور ایک انہیلر وہ ہوتا ہے جسے دمہ کے مریض استعمال کرتے ہیں، جس کو ایزمیٹک انہیلر کہتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، جہاں تک تعلق ہے وکس انہیلر کا، تو اس کے بارے میں ڈاکٹرز وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دوائی کے ذرات ہوتے ہیں، اور اسپرے کرنے سے وہ ذرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں، اور حالت روزہ میں چونکہ دوا یا غذا حلق تک پہنچنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے وکس انہیلر کے اسپرے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح جو دمہ کے مریض جو انہیلر استعمال کرتے ہیں جسے ایزمیٹک انہیلر کہتے ہیں، تو اس میں بھی عموماً دوائی کے ذرات شامل ہوتے ہیں، اور اس کے استعمال سے بھی، اور وہ دوائی جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، تو اس کے استعمال سے بھی، اس کو پمپ کرنے سے، جو ڈیوائس ہوتی ہے اس کو پمپ کرنے سے، چونکہ دوا کے ذرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے اس کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر روزے کی حالت میں دمہ کے مرض کی وجہ سے انہیلر کا استعمال کرنا پڑ جائے، مجبوری ہو جائے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اس کے بغیر طبیعت نہیں سنبھل رہی انہیلر کے بغیر، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، مگر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا اس پر۔ بعد میں جب صحت مل جائے اس کو تو اس وقت یہ اس کی قضا کر لے گا۔ البتہ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ اس شخص کا مرض اگر دائمی ہو، بعض دمہ کے مریض ایسے ہوتے ہیں ان کا مرض دائمی ہوتا ہے، اور ان کو دن میں لازماً ایک مرتبہ کم از کم یا کئی مرتبہ انہیلر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور مرض بھی اس کا دائمی ہے، اور اس مرض کے ساتھ وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ڈاکٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ اب اس کو صحت نہیں مل سکتی بظاہر۔ تو بہرحال اگر اس کا یہ مرض دائمی ہو تو ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے اس کو پھر ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی فقیر کو دینی پڑے گی۔ ہاں، اگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا اور اس کا یہ مرض جاتا رہا، یا اس میں اتنی کمی پیدا ہو گئی کہ اب اس کو انہیلر کے بغیر بھی وہ دن گزار سکتا ہے اگرچہ مشقت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں، لیکن وہ مشقت قابل برداشت ہو، تو ایسی صورت میں جتنے روزے اس نے چھوڑے ہوں گے ان کی قضا کرنی ہوگی، اور جو فدیے میں اس نے رقم دی ہے وہ صدقہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اس کو اس صدقے کا ثواب ملے گا۔ جب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض انہیلرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں صرف آکسیجن ہوتی ہے، یعنی ہوا ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، اور دوائی کے ذرات نہیں ہوتے۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ کچھ انہیلرز اگر ایسے ہوں تو ایسی صورت میں پھر اس کے استعمال سے روزہ متاثر نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس میں دوائی کے ذرات یا کوئی مادی چیز شامل ہو تو پھر اس کے استعمال سے روزہ لازماً ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے بھاپ کا، کہ بھاپ کے استعمال سے روزے کے دوران وہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ بھاپ بذات خود پانی ہے، اس لیے روزے کی حالت میں اگر آپ بھاپ لیں گے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، تو دونوں صورتوں میں پانی حلق تک پہنچے گا۔ اگر پانی حلق تک پہنچ گیا تو پھر اس صورت میں روزہ ظاہر بات ہے فاسد ہو جائے گا۔